الرحمن الرحیم۔ پچھلی بار ہم نے قدم عالم کے مسئلے کو پر جو امام غزالی نے فلسفیوں کی پوزیشن کو یا ان کے خیالات کو جس طرح ثبت کیا ہے اس کو دیکھنا شروع کیا تھا، تو آج اسی کو جو ہے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا وہ یہی قولہم یستحیل صدور حادث من قدیم مطلقا لأن إذا فرضنا القديم ولم يستر منه العالم مثلا فإنما لم يستر منه العالم فإنما لم يستر لأنه لم يكن للوجود مرجح بل كان وجود العالم ممكنا إمكانا صرفا، فإذا حدث بعد ذلك لم يخلو إما أن تجدد مرجح أو لم يتجدد، فإن لم يتجدد مرجح بقي العالم على الإمكان الصرف كما قبل ذلك، وإن تجدد مرجح فمن محدث ذلك المرجح، وإن تجدد مرجح فمن محدث ذلك المرجح، ولما حدث الآن ولم يحدث من قبل والسؤال في حدوث المرجح قائما۔ تو اس میں جو ہے صدور حادث جو قدیم کے بارے میں اس کے عدم امکان یا اس کے تضاد کی جو فلسفیانہ توجیہ ہے اس کی ایک جو تشریح ہے وہ یہ ہے، اور اس میں دو چیزیں ہیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ قولہم یستحیل صدور حادث من قدیم مطلقا، تو قدیم مطلق کے بارے میں پچھلی بحث میں نے جان بوجھ کے نہیں کی تھی تاکہ چیز جو ہے اس کو زیادہ مشکل نہیں بنانا چاہتا تھا، کمپلیکیٹڈ، لیکن آہستہ آہستہ پھر ہم ان چیزوں کو لیں گے جو پچھلے، اور اس کا تعلق جو ہے اونٹولوجی یعنی وجودیات سے، اور دوسری چیز جو اس میں اہم تھی ترجیح بلا مرجح، اور اس کا تعلق جو ہے ایپسٹمولوجی سے ہے، ایپسٹمولوجی یعنی علمیات۔ تو ان دونوں کی جو ہے تھوڑی سی تشریح، اس کی تو میں نے تشریح تھوڑی سی کی تھی پچھلی بار، اس کی تشریح میں نے اس کی طرف بالکل اشارہ نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا زیادہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ارسطو کے ہاں جو ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ارسطو جو ہے وہ شروع جو کرتا ہے، اپنے آغاز جو کرتا ہے، وہ ہمارے روزمرہ کے تجربے سے کرتا ہے۔ اس لیے جو ارسطو کی جو مابعد الطبیعت ہے جس میں یہ خیالات ملتے ہیں جس کی ہم رد کر رہے ہیں، اس کی بنیاد اس کی طبیعت پر ہی ہے، طبیعت پر ہے، اور دوسرا اس کی علمیات پہ ہے، اور یہ علمیات جو ہے اس کی منطق کا حصہ ہے ایک معنی میں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ
جب ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو جو ہم چیز محسوس کرتے ہیں وہ تبدیلی اور تغیر ہے، حرکت ہے، چیزیں حرکت میں آتی ہیں، سکون میں چلی جاتی ہیں، سکون سے حرکت میں آتی ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ یہ بھی فرض کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کائنات جو ہے قابل فہم ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے، یہ چیزوں کا مجموعہ ہے، جس میں ایک عاقلانہ ترتیب یعنی کائنات خود ایک قابل فہم چیز، فطرت جو ہے قابل فہم چیز، فطرت جو ہے قابل فہم چیز، اور فطرت جو ہے ارسطو کے ہاں جس کو وہ وزیس فطرت جس کو کہتا ہے، that is the totality of changing things. قابل تغیر چیزوں کا مجموعہ، اسی کو وہ فطرت کہتے ہیں۔ کائنات میں جو ہے تغیر ہے، کائنات جو ہے وہ قابل فہم ہے، اور کائنات کو نہ صرف یہ قابل فہم ہے کہ اس کو سمجھنا بھی ممکن ہے۔ یہ دونوں مختلف چیزیں، ہو سکتا ہے وہ قابل فہم نہ ہو سکتا ہے وہ قابل فہم ہو لیکن اس کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن ہو۔ تو کمپلیٹ ایکسپلیشن، کمپلیٹ ایکسپلینیشن is possible on the basis of reason. مطلب اس کا یہ ہے کہ نہ صرف کہ کائنات کو
عقل کی بنیاد پر مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے. اور ارسطو کے جتنے بھی پیروکار ہیں مسلمانوں میں، تو فارابی، ابن سینا، ابن رشد، یہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. کائنات ایک قابل فہم چیز ہے، یعنی ایک ایسا نظام ہے جو ایک مربوط طرح پہ قائم ہے، اسی لیے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ قابل فہم ہے، لیکن بلکہ یہ کہ اس کو عقل کی بنیاد پہ مکمل طور پہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے مطلب یہ کہ حیرت اس پہ ہوتی ہے کہ مثلا جو یعنی اشعری ہیں، کس طرح وہ یعنی ارسطو کے یعنی دام میں پھنس سکتے ہیں. امام غزالی تو نہیں، لیکن یہ کہ جیسے امام راضی پر بہت اثر ہے. تو امام راضی حالانکہ اشعریوں کے بہت بڑے امام ہیں، لیکن وہ اصل شاگرد جو ہے ابن سینا کے ہیں فلسفے میں، امام غزالی کے نہیں ہیں. ابن سینا کی ہی کتابوں پہ انہوں نے شرحیں لکھی. خیر یہ تو مطلب یہ کہ جس کو ڈائگریشن کہتے ہیں. تو کیا بات کر رہے تھے؟ تو یعنی کائنات قابل فہم ہے، اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے، اور کائنات میں تغیر ہے، اور اس تغیر کو جو ہے سمجھا جا سکتا ہے، موشن کو، حرکت. اور اس کی جو کتاب فزکس ہے اس میں اس بارے میں اس نے یعنی چند چیزوں کو وہ جو ہے وہ جو مفروضات قائم کرتا ہے حرکت کے بارے میں، وہ جو ہے وہی پھر اس کی مابعد الطبیعات میں بھی جو ہے اس کو لیتے ہیں. تو اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا، اس سے پہلے اس پہ آئیں. دو اور مفروضے جو ارسطو نے جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ حرکت جو ہے، جیسے آپ لوگوں میں سے جنہوں نے قدیم یونانی فلسفے کو پڑھا ہے، تو ان کے جو ارسطو اور سقراط سے پہلے کے جو جن کو ہم پری سوکریٹکس کہتے ہیں، اس میں دو لوگ تھے. ایک پارمینیڈیز تھا جس نے یہ کہا کہ ہر چیز سکون میں ہے، اور ہیراکلیٹس نے کہا کہ ہر چیز جو ہے حرکت میں ہے. اور پارمینیڈیز نے یہ کہا کہ جناب حرکت جو ہے وہ ایک سراب ہے. اس لیے جو پارمینیڈیز کا جو مشہور شاگرد ہے زینو، اور اس کے زینو کے جو اغلوطے یا پیراڈاکسز ہیں، پیراڈاکسز یا اس کے تضادات جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، جس میں وہ ان بات تو وہ آج تک جو ہے اس کو لوگ حل نہیں کر سکے. وہ اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حرکت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، یعنی جیومیٹریکل تھیورمز کی مدد سے یا ریاضی کے قضایا کی مدد سے. دوسری طرف جو ہراکلیٹس ہے وہ کہتا ہے ہر چیز حرکت میں ہے، اور جو سکون ہے وہ سراب ہے.
اور جو ارسطو کا استاد تھا افلاطون، اس نے سب سے پہلے جو ہے ان دو نظریات کو جو ہے ملایا، اور اس نے کہا کہ دونوں ایک لحاظ سے درست ہیں، لیکن یہ کہ حرکت ممکن نہیں ہے سکون کے بغیر۔ تو اگر ہر چیز کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حرکت محض کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، اور سکون محض کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ حرکت کو سمجھنے کے لیے سکون کی ضرورت ہے، اور وائس ورسا۔ تو ارسطو جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے، تو وہ کہتا ہے تغیر یا اور ثبات جو ہے وہ دونوں کی ضرورت ہے، ثبات اور تغیر دونوں کی ضرورت ہے حرکت کو یا تغیر کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس کے ہاں جو ہے، اس کا مطلب ہے جو بینگ جو ہے اس کے ہاں ہے، یا وجود جو ہے، وہ دو طرح کا ہے، ایک جو تغیر کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ ثابت ہے۔ یہ سکون میں ہے، اور یہ جو ہے تغیر کو ہم سمجھتے ہیں سینس پرسیپشن یا حواس اور حواس کی مدد سے، اور جو ثابت چیزیں ہیں، اور تغیر کو وہ مطلب یہ ہے کہ مادے سے، اب مادہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خود تبدیل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ انرٹ ہے۔ لیکن وہ جو چیز تغیر میں آتی ہے اور پھر یعنی ختم ہو جاتی ہے، ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، اور پھر دوبارہ واپس آتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا مادے کی خاصیات ہیں۔ اور اس کا علم جو ہے سینس پرسیپشن یعنی حواس کی طرح، اور جو چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، جو ثابت ہیں، اس کا تعلق جو ہے مدرکات سے یا معقولات سے، اور اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں صرف عقل کی مدد سے۔ اور اس لیے جو ایکسپلینیشن کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، سو جو کائنات میں جو چیزیں ہیں، کیونکہ کائنات میں تغیر ہوتا ہے، اور تغیر کو آپ سمجھ نہیں سکتے، اور تغیر ممکن نہیں ہے بغیر سب ثابت کے، بغیر سکون کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ مجموعہ ہیں مادے اور معقولات کا، اور اسی طرح جو ہمیں علم جو حاصل ہوتا ہے وہ بھی حواس جمع عقل کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، اور اسی مادے کو، یہ جو ثابت حصہ ہے، اسی کو وہ فارم کہتا ہے۔ اب افلاطون نے کہا تھا کہ وہ فارمز جو ہیں وہ مستقل ہوتی ہیں، یعنی وہ چیزوں سے الگ ان کا ایک وجود ہوتا ہے، اور جو چیزیں جو پرٹیکولرز ہوتے ہیں دنیا میں وہ اس کا صرف پرتہ ہوتے ہیں۔ لیکن ارسطو نے یہ کہا کہ جو چیزیں جیسے کرسی ہے، تو یہ مادے اور حیات کی ایک ترکیب سے وجود میں آئی ہے، تو فارم اسی کرسی کے اندر ہے۔ تو وہ یونیورسل ان معنوں میں ہے کہ وہ ثابت ہے، اور وہ ان معنوں میں ہے کہ وہ معقول ہے، تو اس لحاظ سے وہ جو ہے مادی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حیات جو ہے مادے، یعنی مطلب مادے کے بغیر حیات کا جو تصور ہے وہ صرف تجریدی تصور ہے۔
اور اسی طرح مادہ جو ہے اس کا بھی تصور حیات کے بغیر جہاں تک اس دنیا میں اور ہمارے علم کا تعلق ہے وہ صرف ایک تجریدی علم ہی ہے ہمیں، لیکن اپنی یعنی تجریدیت کے ذریعے ہم دو چیزوں کو الگ کر سکتے ہیں کہ مادہ اور ایک وہ ثابت چیز ہے جس کو فارم کہتے ہیں۔ تو تغیر دنیا میں یعنی حرکت اسی لیے ممکن ہے کہ کوئی چیز ہے، جیسے اب لکڑی ہے، اس میں تبدیلی مطلب یہ ہے کہ اس کا کالا رنگ ہے تو اس کو میں جو یہ کتھئی رنگ کر دوں فار ایگزامپل، اس میں تبدیلی ہے۔ یہ تبدیلی اسی وقت ممکن ہوئی کہ جو ہے اس کی ایک اس کو بعد میں سبسٹینس کہتے ہیں، یعنی ذات، وہ جو ہے کبھی جو ہے اس تبدیلی کے درمیان وہ جو ہے تبدیل نہیں ہوتی، اسی لیے جو ہے تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وہ مادی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو چیزیں جو ہے ثابت ہیں وہ معقولات ہیں اور وہ حیات ہیں، اور تبدیلی کو ہم سمجھ نہیں سکتے بغیر جو ہے اس ثابت چیزوں کے، اور جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ عقل اور سینس پرسیپشن کے ملاپ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سارا جو ہے بہت لمبا ہو گیا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ٹھیک ہے، اور رستوں کو سمجھے بغیر کہ اس کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اور جب اس نے حرکت کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہا کہ اس نے کئی چیزیں کیں کہ جو چیز اب جب مادہ اگر انرٹ ہے یعنی وہ خود حرکت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے جو ہے اس کو حرکت دینے کے لیے کسی محرک کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ایک اس نے یہ کہ جو چیز بھی حرکت میں ہے جو چیز بھی حرکت میں ہے اس کو کوئی اور چیز حرکت دے گی۔ کوئی بھی جو آبجیکٹ ہے، یہ چیز ہے، وہ اپنے آپ کو حرکت نہیں دے سکتی، اور اسی طرح اگر دنیا کو بطور کل کے جو ہے یا فطرت کو بطور کل کے ایک چیز مان لیں تو اس کو حرکت دینے کے لیے بھی کسی محرک کی ضرورت ہے، خود بخود جو ہے حرکت میں نہیں آ سکتی۔ اور انسان جیسے اپنے آپ کو حرکت میں دے سکتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ مطلب عقل فعال ہے، اور اس کے جو ہے مادی حصہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو حرکت میں دے سکتا ہے، وہ سیلف موومنٹ جو انسان۔ لیکن یہ کہ اس حرکت محرک کو اگر اب یہاں اس کی علمیات آ جاتی ہے، یعنی حرکت ایک چیز کو دوسری حرکت، یہ مطلب سلسلہ جو ہے یہ اس کو ختم ہونا چاہیے کبھی، کیونکہ اگر یہ ختم نہیں ہوگا تو اس کو وہ کہتا ہے تسلسل یا انفینٹ ریگریس، اور یہ اس کو وہ رد اس لیے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر انفینٹ ریگریس کو ہم تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے کائنات کا فہم حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اس کا بنیادی مفروضہ ہے کہ وہ جو ہے کائنات کا فہم حاصل کیا جا سکے۔ تو اس لیے ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو
جس نے جو ہے کائنات کو حرکت دی، یعنی حرکت کا آغاز کیا. لیکن یہ چیز جو ہے خود حرکت نہیں کرے گی، کیونکہ ورنہ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ سوال اٹھانا پڑے گا کہ اس کو کس نے حرکت دی، اور وہ پھر جو ہے تسلسل کی طرف جا رہا ہے. تو اس لیے ایک ایسی چیز جو خود حرکت نہیں کرتی، بلکہ ہر چیز کو حرکت دیتی ہے، بلا واسطہ یا بالواسطہ، اسی کو وہ جو ہے خدا کہتا ہے. اور یہ وہ کہتا ہے کہ مادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مادہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کو تغیر آتا ہے. یعنی مادہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تبدیل ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے. وہ یعنی دنیا میں ہم جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں مادی، تو جو چیز باقی رہتی ہے وہ جو ہے فارم ہے یا معقول یا پیور فارم. سو ان معنی میں خدا جو ہے پیور فارم ہے مادے کے بغیر. اور اس کی ایک اور اصطلاح جو ہے وہ پوٹینشیل اور ایکچول کی بات کرتا ہے. تو پوٹینشیل کا مطلب ہے بالقوہ، اس کا مطلب ہے بالفعل. اور کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے درمیان کی چیزیں میں بالقوہ، یعنی جو سیڈ ہے یا بیج ہے وہ بالقوہ ایک درخت ہے، لیکن جو درخت ہے وہ بالفعل ایک درخت ہے. تو بیج اور درخت کے درمیان ایک پورا ایک سفر ہے جس میں چیزوں کی جو بالقوہ ہوتی ہیں اس سے وہ اپنی منزل کی طرف جا کر جو ہے اپنا مکمل حقیقت اختیار کر سکتی. لیکن خدا جو ہے وہ اس میں جو ہے کوئی پوٹینشیلٹی نہیں، کوئی بالقوہ حرکت نہیں ہے، بلکہ اور یہ بالقوہ جو ہے وہ اس کی وہ پیور ایکچویلٹی ہے، یہ خالص ایکچویلٹی ہے. اس لیے کہ اگر وہ پوٹینشیل ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ اس میں جو ہے ابھی وہ مکمل نہیں ہے، تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو خدا جو ہے اس میں جو ہے جو ہے کوئی پوٹینشیلٹی نہیں ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ وہ اس کو جو ہے کمال وہ کامل نہیں ہے، اور جو کامل نہیں ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے جو ہے ارسطو جو ہے حرکت کی توجیہ کرتا ہے، لیکن اس وہاں سے اٹھتا ہے طبیعت سے اور یوں آتا ہے مابعد الطبیعت، اور بیچ میں اس کو یہ خدا ہے. خدا جو ہے وہ اس کے ہاں یعنی بنیادی طور پہ مطلب یہ حیت یا فارم، پیور فارم ہے. اس کو عقل بھی کہہ سکتے ہیں آپ ایک لحاظ سے. تو یہ کانٹ سے بڑا مل جاتا ہے، اور وہ پیور ایکچویلٹی ہے. مکمل بینگ ہے، اس میں کوئی بالقوہ چیز نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ حرکت نہیں ہے اس میں، لیکن وہ ہر چیز کو حرکت دیتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ حرکت کرے تو یہ ایک نقص ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حرکت کرے تو اس کو کون حرکت کرے گا. اور سیلف موشن کا جو ہے وہ اس نے اپنی فزکس میں ثابت کیا کہ سیلف موشن جو ہے پاسبل ہی نہیں. تو اس لیے جو ہے خدا ایک ایسی چیز ہے جو خدا جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو خود حرکت نہیں کرتا، لیکن ہر چیز کو حرکت دیتا ہے، خود حرکت میں نہیں آتا. اور لیکن جو خدا حرکت دیتا ہے تو اس میں
تو وہ ہر چیز کا سبب ہے. تو سبب کی 4 قسمیں جو پچھلی بار ہم نے بیان کی تھی، 2 کی اس میں. ایک سبب جو ہے خدا ان معنوں میں ہو سکتا ہے جن معنوں میں وہ کہتے ہیں ایفیشینٹ کاز. سبب فعال یا تنفیذی، مجھے یاد نہیں کہ عربی اس میں صحیح کیا کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ فائنل کاز، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں علت غائی. تو جیسے پچھلی بار ہم نے بات کی تھی اس پہ، جیسے کارپینٹر جو ہے یا بڑھئی جو کرسی بناتا ہے، تو کرسی کا جو مادہ ہے یعنی لکڑی، وہ اس کا مادی سبب ہے، اور جو بڑھئی ہے وہ اس کا ایفیشینٹ کاز ہے، اب سبب فعال ہے. اور جو اس کی ہیئت ہے، جو کرسی کی ہیئت ہے، جو عقل فعال نے اس پہ فراہم کی ہے، وہ اس کا فارمل کاز ہے. اور عقل غائی اس کی یہ ہے کہ لوگ اس پہ بیٹھ سکیں. تو جب ہم خدا کو سبب کہتے ہیں کائنات کا، تو خدا کو کہتا ہے کہ خدا سبب فعال جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ایفیشینٹ کاز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایفیشینٹ کاز کو جو ہے حرکت میں کرنی پڑے گی، حرکت میں لانے کے لیے. کہ ایفیشینٹ کاز جو ہے اپنی کچھ پوٹینشلی اس چیز میں ڈالتا ہے، تو بڑی جو ہے اپنی عقل کی اور اپنے ہاتھوں کی قوت جو ہے اس کے ذریعے جو ہے لکڑی کو بناتا ہے. تو اگر خدا ایفیشینٹ کاز ہوتا دنیا کا، تو خدا کو بھی تبدیل ہونا پڑتا، یعنی خدا کو بھی حرکت خدا میں بھی کچھ تغیر آتا، کچھ کمی ہوتی. اس کے بعد جو ہے اس میں، یعنی پہلے وہ کائنات اس نے نہیں بنائی تھی، اب اس نے بنا دی. تو ظاہر ہے جب کائنات بنانے سے پہلے جو ہے خدا میں جو ہے کائنات بنانے کے بعد جو ہے کافی فرق ہے. یعنی اس کی مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنی چیزیں بنا دی، پہلے اس نے نہیں بنائی تھی، تو اس میں ایک تغیر ان معنوی لحاظ سے بھی. اور تو اس لیے وہ ارسطو اس کو رد کرتا ہے، خدا جو ہے ایفیشینٹ کاز ہے. تو کن معنوں پہ پھر خدا جو ہے دنیا کا کاز ہے، سبب ہے؟ ان معنوں میں کہ وہ کائنات کی علت غائی ہے، کائنات کا مقصود ہے. تو انہی معنوں میں وہ اس کی بھی رد کرتے ہیں کہ مطلب کائنات جو ہے اس کی کوئی شروعات ہے. کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ کوئی چیز جو ہے پہلے نہیں تھی اب ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے نظام میں جو ہے پہلے کچھ کمی تھی، اب اس میں جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اسی معنی میں وہ کہتا ہے خدا بھی قدیم ہے اور کائنات بھی قدیم ہے. تو کائنات ان معنوں میں ہمیشہ سے اور قدیم ہے، اور عدم سے وجود میں آنے کا کوئی تصور ان معنوں میں جو ہے نہیں ہے کہ وہ پہلے نہیں تھی اور اس کے بعد جو ہے ہو گئی. اور کائنات میں جو ہے جو مادہ ہے وہ بھی قدیم ہے. اور کائنات کا جو سبب خدا جو ہے کائنات کا سبب ہے، وہ ان معنوں میں ہے، اسی معنوں میں ہے جیسے جیسے حسن ہے کوئی، یا حسین شخص ہے، وہ جو ہے اس کی محبت میں کوئی شخص وارفتہ ہو،
تو یہ اس کا جو ہے ایک غایت اور مقصد ہوتا ہے. تو وہ جو حسین شخص ہے، جو یہ حسن کا جو مجسمہ ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا، لیکن اس کے جو حسن کی اثر ہے وہ محبت کے ذریعے کسی اور ذریعے سے مجھے جو حرکت دے رہی. انہی معنوں میں جو ہے خدا بھی کائنات کا سبب ہے، کہ خدا کا جو، کیونکہ خدا جو ہے وہ مکمل ترین ہستی ہے، یہ ہستی بھی ہستی ہے، یہ قوت ہے. وہ ایکچولی قوت ہی ہے، کیونکہ اگر وہ پیور فارم ہے، پیور ایکچویلٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں پرٹیکولیرٹی تو نہیں ہے. کہ پرٹیکولیرٹی جو آپ کے ہاں آتی ہے وہ مادے کے ذریعے ہی آتی ہے. تو جو یہ مادے اور فارم کی جو کمبینیشن کے ذریعے ارسطو کے نظام میں، تو خدا کا جو تصور اس کے یہاں زیادہ سے زیادہ ایسا ہی ہے کہ مطلب یہ کہ وہ کوئی مکمل ترین حیت یا مکمل ترین عقل یا مکمل ترین کمال یا مکمل ترین کوئی صفت کلی ہے، جس کے حسن کی خواہش جو ہے ہر چیز میں صلاحیت کی ہوئی ہے. تو ہر چیز جو ہے کا وہ مقصود ہے، اور انہی معنوں میں جو ہے اس کا حسن اور اس کی تکمیل اور اس کی جو ایکسلنس ہے وہ جو ہے حرکت دیتا ہے ہر چیز کو. تو ان معنوں میں جو ہے کائنات قدیم ہے، خدا بھی قدیم ہے، لیکن خدا جو ہے قدیم مطلق ہے. ان معنوں میں کو کہ یہ دونوں جو ہے ہمیشہ سے ہیں. صرف یہ جو ہے خدا سبب ہے کائنات کا، اور سبب ان معنوں میں ہے کہ وہ اس کی علت غائی ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا یعنی خدا کا جو حسن ہے یا خدا کی جو طلب ہے، یا وہ جو ہے کائنات کی ہر چیز میں صلاحیت کی ہوئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ کائنات جو ہے اس کی خواہش کرتی ہے. تو اس خواہش کے نتیجے میں جو ہے اس کائنات میں جو ہے حرکت بھی ہے، اور اس کائنات میں جو ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ جاری ہے. تو ارسطو کے ہاں اگر ہم جو اس کے ہاں بینگز ہیں یا اس کے ہاں جو وجود ہیں، اس میں اس کی 3 ہیں. ایک سب سے پہلے تو وہ چیزیں جو ہم دنیا میں نظر آ رہی ہیں، پیرشبل تھنگس، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے چیزیں وجود میں آتی ہیں، پھر وجود میں آتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ تلف ہو جاتی. عدم میں تو نہیں جاتی، لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں. یعنی مطلب یہ کہ یعنی کرسی تھی، آپ نے اس کو جلایا، اور اس کو جلانے کے بعد جو ہے، تو اس کو کہتے ہیں پیرشبل تھنگس. تو یہ چیزیں ہیں جو حادث ہیں ان معنوں میں، کہ وہ جو ہیں ایور لاسٹنگ نہیں ہیں، ان کی ایک فارم سے دوسری فارم میں جاتی رہتی. دوسری چیزیں اس کے ہاں وہ ہیں جو قدیم ہیں، ایور لاسٹنگ ہیں.
لیکن ان میں تبدیلی ہے، چینج ہے، اس میں حرکت ہے، اور اس میں جو ہے جس چیز کو جو ہے وہ اس میں جو شامل ہیں وہ یعنی سیارے اور ستاروں کو وہ شامل کرتا ہے کہ ان میں حرکت تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی حرکت جو ہے سرکل میں ہوتی ہے اور وہ مکمل حرکت ہے اس کے نزدیک، اور یہ جو ہے حرکت جو ہے یہ اس کا جو محرک ہے خدا نے ان کو حرکت میں دی ہے، بطور ایفیشینٹ کاز کے نہیں بلکہ بطور علت غائب کی، اور وہ خدا کے قدم کے ساتھ ہی ہیں۔ تو وہ ایسا نہیں ہو کہ پہلے خدا تھا اور پھر اس نے ستاروں اور سیاروں کو پیدا کیا، کیونکہ اس خدا میں جو ہے پیدا کرنے کی کسی کو صلاحیت نہیں ہے۔ اس نے ایک طرح جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادے کو حیت دی، اور وہ مکمل حیت ان ستاروں اور سیاروں کو دی، ان معنوں میں کہ ان کی جو حرکت ہے وہ بہترین حرکت ہے، جس کو وہ سرکولر موشن یعنی گردش کہتا ہے، اور یہ ہمیشگی کی گردش ہے، اور یہ قدیم ہے، یعنی یہ خدا کے ساتھ جو ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے قدیم تو ہے لیکن قدیم مطلق نہیں، اور پھر خدا ہے وہ قدیم بھی ہے اور تبدیل بھی نہیں ہوتا۔ تو جو حدوث اس کے ہاں قائم ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ خدا نے تو حرکت دی اس دوسری چیز کو، اور یہ جو ہے پھر آگے جو ہے جو چیزوں کو جو ہے تیسرے درجے کی چیزوں کو حرکت دیتے ہیں، جو نہ تو قدیم ہیں اور تبدیل بھی ہوتی ہیں۔ قدیم معنوں میں نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتی، لکڑی جو ہے وہ کرسی جو ہے وہ لکڑی بن جاتی ہے، پھر جو ہے وہ آپ اس کو جلا دیتے ہیں، پھر وہ تو یہ جو دنیا میں چیزیں ہیں وہ اس طرح جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3 درجے ہیں اس کے ہاں وجود کے ہیں۔ تو یہ جو ہے تصورات ہیں، اس کے پیچھے جو امام غزالی پر جو وہ اعتراض کر رہے ہیں، امام غزالی جس پہ اعتراض کریں گے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ قدیم سے جو ہے حادث کا صدور جو ہے ممکن نہیں ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے ان کی یہی تصور جو ہے وہ قائم کرے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلی بات جو ہے وہ جو دوسری اس کی شکل جو ہے امام غزالی نے اسی اعتراض کو جو ایک دوسرے طریقے سے پیش کیا ہے، ان کے اعتراض اس کو انشاءاللہ اگلی بار لیں گے۔ یہاں سے وہ تحقیق ہوئیں یقال لم لم یحدث عالم قبل حدوثی۔